ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں ہوں افتخار شرازی۔ سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت کے اوپر جو ریاکشن ہم نے شروع میں دیکھا وہ اب بڑھتا ہوا ایک پوری قومی سوچ میں بدل چکا ہے، اور آج ملک کی سیاسی قیادت ہو یا پھر مذہبی قیادت سارے ایک پیج پہ نظر آئے۔ علماء کا ایک وفد گیا ہے سری لنکن ہائی کمیشن میں، جہاں پہ جا کے جو مقتول ہے اس کی فیملی اور ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اور وہاں پہ علماء نے ایک واضح پیغام دیا کہ سیالکوٹ میں ہونے والی بربریت ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ انسانیت اور اسلام کے نام پہ ایک بڑا بدنما دھبا ہے۔ اور ساتھ میں علماء نے عدالت سے بھی استدعا کی کہ سارے معاملے کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے تاکہ اس گھنونے جرم میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا ملے۔ آج پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس سارے ظلم کا جو ایک سلسلہ ہوا اس میں انسانیت کے لیے کام کرنے والے، گویا کہ مقتول کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کرنے والے عدنان ملک کو ایک تعریفی سند دی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی خود الزام لگائے، خود ہی جج بن جائے اور پھر خود ہی کسی کو قتل کر دے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ الزام لگانے والے کے لیے نہ تو کوئی وکیل کھڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی جج اس کیس کا فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور مذہب کے نام پہ اگر اب کسی کو قتل کیا جائے گا تو ایسا کرنے والے پھر سخت ترین سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ ناظرین، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگرچہ توہین مذہب کا قانون پہلے سے موجود تھا، لیکن 1986 سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان میں ایک اور شق کا اضافہ کیا گیا جس کو 295C گردانا جاتا ہے، جس کے تحت اس جرم کی سزا موت مقرر کی گئی۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں اور اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس دوران کوئی 1890 افراد پہ توہین مذہب، توہین رسالت کا الزام لگا، اور اس دوران خود مشتعل ہجوم نے خود فیصلہ کرتے ہوئے 81 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، اور باقی ماندہ کیسز اگرچہ عدالتوں میں چلے، اور بڑی حیران کن بات ہے ناظرین کہ کسی ایک کیس میں بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ گویا کہ لگتا یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کیا گیا، اس کے مقاصد پیچھے کیا ہو سکتے ہیں، یقینی طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دوران جو نشانہ بنے اس سارے کھیل کا، اس میں کوئی 75% تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہی تھے جن کے اوپر یہ الزام لگا، جبکہ باقی جو افراد تھے ان کا تعلق دیگر مذاہب سے تھا۔ اور ناظرین، ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس دوران عدلیہ کا یا پھر پولیس کا بالخصوص کیا کردار رہا ہے، تو بیشتر کیسز کے اندر مقدمات کا اندراج ضرور ہوا، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ منطقی انجام تک پہنچا ہو۔ اور جو میں نے کہا کہ 81 افراد اس سارے کھیل کے اندر لقمہ اجل بنے، ان میں ایک سابق وفاقی وزیر اور سابق گورنر جیسے اہم افراد بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ کیا مذمت یا اظہار یکجہتی سے ہی ختم ہوگا، یا ملک کے اندر ایک انتہا پسندی ہے، عدم برداشت ہے، اور بالخصوص مذہب کا استعمال کر کے کسی کی جان لینا، یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ آج ہم نے ایک علماء کا پینل تشکیل دیا ہے، اور یقینی طور پہ اس سارے معاملے میں مذہبی افراد کا، مذہبی اسکالرز کا، علماء دین کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ مفتی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ مفتی راغب نعیمی صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، بہت بڑا ایک مقام ہے آپ کا مذہبی حلقوں میں۔ اور ان کے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ۔ میں سب سے پہلے مفتی راغب نعیمی صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ سر، کیسے دیکھیں گے آپ اس سارے معاملے کو؟ آج اگرچہ بڑی بھرپور ایک طرح سے یونٹی دکھائی ہے پوری قوم نے، وہ سیاستدان ہو یا ہمارے مذہبی اسکالرز ہوں، لیکن سر اتنا ہی کافی ہے، یا اس عدم برداشت اور مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ آگے کے اقدامات بھی آپ کہتے ہیں کہ ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت اہم موضوع اور جس طریقے سے آپ نے بات کو اٹھایا ہے نہایت اہم ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آراء کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آج سری لنکن سفارت خانہ میں اور ہائی کمیشن کے اندر علماء کو وقت گیا. افسوس تھی کہ لاہور میں موٹر وے کے اوپر دھوم تھی. میں بھی اس وقت میں شریک تھا لیکن میں اس میں شرکت نہیں کر پایا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم تھا اس موقع کے اوپر علماء کی طرف سے یہ پیغام جانا اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ علماء جو آج وہاں پہ گئے ہیں جو کہ نمائندہ سرکردہ ہیں اپنے اپنے مسالک کے وہ تمام کے تمام اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور مذہب کے نام پہ جو کچھ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اس کی قطعاً نہ تو مذہب کسی قسم کی گنجائش دیتا ہے نہ قانوناً کسی کی گنجائش ہے نہ ہی سماجی طور پہ اس لیول کے اوپر جا کے معاملات کو دیکھنا کرنا چاہیے. اب باقی یہ بات رہی کہ یہ مطلب یہی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یا آئندہ بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو بہت گہرائی کے ساتھ سوچ کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں مسلسل اپنے عامت الناس کو ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. عامت الناس میں خاص سینس مذہب کی اور خاص طور پہ توہین مذہب کے حوالے سے ڈیولپ ہو چکی ہے. اس ڈیولپ شدہ کیفیات کو اب ہمیں ری ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو موب جسٹس ہے یا چیف جسٹس ہے یا فرد واحد خود سے انصاف کرنے لگ جاتا ہے بھلے سے وہ مذہب کا معاملہ ہو یا مذہب کے علاوہ ہو. جیسے ہمارے ہاں عزت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں اور عزت کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت کی طرف سے قانون کی طرف سے مذہب کی طرف سے باقاعدہ ہدایات موجود ہیں اور وہ ہدایات یہی کہتی ہیں کہ الامام جنۃ, امام ایک ڈھال ہے اور جتنے بھی معاملات ہونے ہیں ریاست کے وہ امام کے پیچھے ہونے ہیں. اور زمانہ جدید میں امام سے ہم مراد کریں گے آج کل کی حکومتیں, ریاستی بندوبست اور یہ ملک کے اندر امن و امان کی ذمہ دار ہیں اور عدالتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں جہاں سے انصاف ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ریٹریس کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو عامت الناس کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب کبھی بھی چیف جسٹس کی طرف جائیں گے تو 99% چانسز یہی ہیں کہ آپ غلط فیصلہ کریں گے, غلط بندے کو ماریں گے جس کے نتیجے میں ملک کی بھی بدنامی ہوگی, مذہب کی بھی بدنامی ہوگی اور اقوام عالم میں جو ہمارے رہی سہی تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے وہ بھی دو پہ لگتی چلی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام کا بڑا اہم کردار ہے. علماء کا obviously بہت اہم کردار ہے. محراب و منبر کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ بات آگے پہنچ سکتی ہے. لیکن مفتی صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, گفتگو بڑی مزے کی آگے بڑھ رہی ہے, بٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بار پھر خوش آمدید مفتی محمد زبیر صاحب. میں یہ نقطہ آپ ہی کی طرف لے کے آؤں گا جس طرح راغب نعیمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا بڑا ایک اہم کردار ہے. بٹ سر ہم اگر اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو اس سال بیشتر واقعات میں جو اعلانات ہوئے ہیں اس طرح کے وہ مساجد سے ہوئے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس فورم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو مساجد ہیں وہ اس قدر ایکسیسیبل ہیں ان عناصر کے لیے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو علماء کا کردار ہے وہ اس طرح ادا نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے کہ مساجد یا ممبر کا استعمال یا مساجد سے اعلانات کا ہونا یا ممبر و محراب اور علماء کے کردار سے متعلق آپ نے سوال کیا, میں اس پر آنے سے پہلے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے بغیر مکمل کلیئر کٹ واضح طور پر صریح الفاظ میں
تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، اور آج پھر ایک مرتبہ آپ کے پروگرام کے توسط سے سانحہ سیالکوٹ کو ہم وحشت، بربریت، سفاکیت قرار دیتے ہیں۔ حرام ہوا، ناجائز ہوا، ہجوم کا بلوے کی شکل اختیار کرنا، قانون ہاتھ میں لینا، خود اپنے تئیں سڑک پر کسی کو گھسیٹنا، ننگا کرنا، ٹکڑے کرنا، بھیجا اڑا دینا، اس کو قتل کر دینا، جلا ڈالنا، یہ کسی قسم کا آئین پاکستان یا اسلام سے میل کھانے والا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ جنونیت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سفاکیت ہے، بربریت ہے، ایک ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ اس واقعے میں علماء کا کسی قسم کا کوئی مداخلت کا یا کسی ملوث ہونے کا، مساجد کا، مدارس کا، داڑھی ٹوپی پگڑی کا، علماء کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں رہا۔ آپ تصاویر دیکھ لیں، آس پاس جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ہمارے سارے کے سارے وہ برادران اسلام ہیں، گلی محلوں میں رہنے والے، پینٹ شرٹ والے عام مسلمان ہیں۔ وہ ہجوم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فیکٹری ورکر کا معاملہ ہے، وہاں پر کوئی صفائی کے اوپر جھگڑا ہوا، اس سے پہلے سے جیلسی تھی، سری لنکن مینیجر سے ان کو اپنے طور پر پہلے سے اختلافات اور تنازعات چلے آ رہے تھے، جس کا انہوں نے اس طریقے سے غصہ نکالا۔ کسی مسجد سے کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مولوی صاحب نے اشتعال انگیزی کا کام یہاں نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے جو فیکٹس اینڈ فیگرز پیش کیے، آپ نے کہا 1986 سے لے کر اب تک اتنے واقعات، پھر 81 واقعات، پھر آپ نے کہا کہ کوئی ایک الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو محترم میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک نہیں 1000 مرتبہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو سیالکوٹ سانحہ ہوا ہے انتہائی غلط، حرام و ناجائز، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آج بھی تمام مسالے کو، مکاتب فکر کو آپ نے ایک پیج پر دیکھا، سری لنکن ایمبیسی کے اندر بھی گئے، اور ہر جگہ پر یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ان اسباب میں سے ایک سبب ہمارا جسٹس سسٹم کا کمزور ہونا نہیں ہے؟ عدالتی معاملات کا کمزور ہونا نہیں ہے؟ تین عدالتیں کئی دفعہ، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ تین عدالتیں کسی مجرم کو باقاعدہ گناہگار، قصوروار اور توہین مذہب کے مرتکب قرار دے چکے۔ بیرونی مداخلتیں، سازشیں، غیر ملکی دلچسپی، بعد میں پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ دینا، فخریہ اظہار کرنا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دی، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ سیاست دانوں نے اس توہین مذہب کے معاملے کو دوسرے کوئی بلیم گیم، عارضی سرسری سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم نے سڑکوں پر یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اب لوگوں کو کانفیڈنس نہیں رہا۔ کراچی میں جتھا اٹھتا ہے، ڈاکو کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرتا ہے؟ انہیں معلوم ہے ہم سے روزانہ پیسے اس محلے میں یہ چھین کر جاتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، بینک ڈکیتی کرتا ہے، دکانوں پر آ کر کے لوٹ جاتا ہے، موبائل چھینتا ہے، 4 گھنٹے بعد پولیس سے چھوٹ کر کے آ جائے گا۔ کانفیڈنس لوگوں کا عدلیہ سسٹم پر نہیں رہا۔ پہلا بڑا بنیادی سبب یہ ہے، عدالتیں اگر سزائیں دیتی، عدالتیں اگر پہلے سے اپنا اچھا، مضبوط، سپیڈی، منظم، صحیح جسٹس سسٹم ادا کرتی تو آج یہ معاملات نہ ہوتے۔ اب میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، ہم پھر بھی کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی، تب بھی کسی ہجوم کو، تب بھی کسی عوامی مجمع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں قانون ہاتھ میں لے لے۔ ہم پھر بھی اس کو حرام اور ناجائز کہیں گے، لیکن جب ہم ٹھنڈے دل سے اسباب کا تجزیہ کر رہے ہیں تو ایک سبب یہ بھی ہے، اس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ علماء کا بھی کردار ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کو ختم کریں۔ ماضی میں اگر کسی مذہبی جماعت یا طبقے یا جتھے نے اس طرح کی نظریاتی کمک پہنچائی ہے تو آج ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس خطرناک مائنڈ سیٹ کو ختم کریں، ورنہ سب بھسم ہو جائے گا۔ مناسب پوائنٹ ٹیکن جی۔ میں آپ علامہ امین شیری صاحب کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، کیا لگتا ہے واقعی جوڈیشری کا جو کردار ہے وہ مایوس کن آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طرح یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں، نہ تو ٹائم پہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور نہ ہی پھر ذمہ داروں کو سزا دی جاتی ہے؟ لگتا ہے آپ کو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے ہمیں اس سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اور ان 56 سے زیادہ اسلامی ممالک کے درمیان ایک پاکستان ہے جہاں پر ہم آئے دن اس طرح کی خبریں سنتے ہیں۔ باقی ممالک میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، باقی ممالک میں بھی تو اسی طرح سے کمبائن آبادی ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی بربریت اور اس طرح کی درندگی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 40-50 سال پہلے کیا اس طرح کا ماحول تھا؟
उस वक्त भी इसी माशरे के अंदर क्रिश्चियन भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे, मुसलमान भी। लेकिन वहां पर तो इस तरह की कोई चीज आपको तारीख में नहीं मिलती। शिया सुन्नी रहते थे, इस तरह का कोई झगड़ा तो नहीं मिलता। लेकिन इन 40 सालों में वो क्या हुआ जिसकी वजह से शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके साथ दूसरा बड़ा और अहम सवाल यह है कि अभी आपने इसी वाकये के अंदर ये देखा होगा कि इस पूरे वाकये में जितनी भी वीडियोस आपके पास आई हैं, उनमें उमूमन जो लोग नजर आ रहे हैं उनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है। यानी ये वो नौजवान नस्ल है जिनके जज्बात उस उरूज तक पहुंच चुके हैं, जिनकी जज्बातियत और जिनकी इंतहा पसंदी उस उरूज तक पहुंच चुकी है। उनकी तरबियत ऐसी हो चुकी है कि जिसके नतीजे में छोटी से छोटी बात पर भी वो इस हद तक इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं। सवाल यह है कि ये नस्ल कहां से आई, किस तरह से इस इंतहा तक पहुंची। इसका मतलब यह है कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो बीज यहाँ पर दो अनासर ने बोया, रियासत और मुल्लाइयत, जिसके नतीजे में छोटे छोटे मफादात के हुसूल के लिए कौमों की नस्लों को उसके भी चढ़ा दिया गया, उसकी फसल आज हम काट रहे हैं इस शक्ल में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कानून पर अमल नहीं होता, अदलिया का निजाम कमजोर है, ब्यूरोक्रेसी का निजाम इंतहाई नालायक है और रिश्वत पर सारा माशरा चलता है। लेकिन उलमाए दीन की जो जिम्मेदारी है इस सूरत हाल में और ज्यादा बढ़ जाती है। उलमाए दीन का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। मुश्किल यह है कि इस वाकये में अगर कोई शक नहीं कि वहां पर कोई आलिम दीन नजर नहीं आता, लेकिन जिन लड़कों ने ये वाकया अंजाम दिया है उनकी जबानों पर अहादीस है, उनकी जबानों पर उलमाए कराम के दिए हुए वो स्लोगन्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को कत्ल करने को, किसी और को जान से मार देने को अपने लिए इबादत समझते हैं। लिहाजा हमें ग्रास रूट लेवल पर देखने की जरूरत है और उन जड़ों को और बुनियादों को तलाश करने की जरूरत है जिनकी बुनियाद पर माशरा इस इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। उन ग्रास रूट लेवल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो उसके बाद उसके इलाज मुआलजे की तरफ हम आसानी के साथ आ सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो हमारा फरीजा बनता है वो ये है कि पहले हम अपने एजुकेशन के निजाम को, तदरीसी निजाम को, तालीमी निजाम को ठीक करें। जब तक हम ये काम नहीं करते, जब तक हम अपने तरबियती निजाम तब तक आपके ख्याल में चीजें बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लामा साहब मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक एक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। सर, अल्लामा शहीद साहब का आप सुन रहे थे, इनफैक्ट अगर हम देखें तो कानून के अंदर तो किसी किस्म का कोई वहाम नहीं है। गोया कि बड़ी वजाहत से बता दिया गया है कि अगर कोई तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है तो इन दफ़ात के तहत उसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और सबूत पेश करें, और अगर वो मुजरिम है तो सज़ा पाएगा। लेकिन ये लोगों के अंदर जो रवैया एक है कि वो खुद इनिशिएटिव ले लेते हैं, खुद ही फैसला करने लग जाते हैं, इस रवैये को कैसे ख़त्म किया जाए। और जिस तरह अमीन शहीदी साहब फरमा रहे थे कि ऐसा करने वालों के पास उलमा की बताई हुई अहादीस हैं, वो कि उस बुनियाद पे वो एक्शन लेते हैं। सर, तो इसका मतलब है कि महराब व मिंबर का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो फिर रियासत का काम आधा रह जाएगा। आपको क्या लगता है सर? जी, बड़ी अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाई है अमीन शहीद साहब ने कि जब हम उनके स्लोगन देखते हैं तो वाकयातन स्लोगन में हमें अहादीस की नजर आती हैं और खास नारे और जज्बाती गुफ्तगू भी नजर आती है। और मेरा ये ख्याल है कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि इस मौजू के ऊपर जो हमारी एजुकेशन हो चुकी है, आमदुन नास की जो कर दी गई है, हमें उसे री एजुकेट करने की जरूरत है, हमें उसे री एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इस चीज को बावर नहीं करवाएंगे कि मुल्क के अंदर एक सुप्रीम लॉ है, हमें उस सुप्रीम लॉ को देखना है, मुल्क के अंदर एक नज़म है, उस नज़म के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है, मुल्क के अंदर कानून के दायरे कार से हमने अपने आप को बाहर नहीं निकालना है। ये तमाम की तमाम चीजें हमें बहुत कैटेगोरिकली करना पड़ेंगी। अगर
اور اگر ہم اسے کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ری ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ صرف طاقت ہی کچھ نہیں ہے، قانون بھی بہت کچھ ہے، عدالتیں بھی ہیں اور عدالتیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں، اور حکومت کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہاں پر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اس کی زیادتی کو ریڈریس کیا جائے گا، اور اس کی زیادتی کرنے والے افراد کو کارروائی سزا دی جائے گی۔ جب یہ تمام معاملات ہوں گے تو پھر ہم اپنے معاشرے کو پھر ایک نئی اسٹریم لائن کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ درست درست درست۔ اور امین شہیدی صاحب، انفیکٹ آپ نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، محراب و منبر کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، لیکن سر اس معاملے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض کیسز کے اندر عدالتوں نے فیصلے بھی دیے، لیکن ان فیصلوں کو کھلے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا، شاید یہ کہا گیا کہ کسی دباؤ کے تحت فیصلے بدلے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں سر یہ بھی دیکھا گیا ہم نے، کیونکہ مذہب کا معاملہ ہے، وہ پولیس ہو یا ریاست ہو، اس معاملے میں بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتی ہے، اگریسولی چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو وہ پولیس کا محکمہ ہو، وہ عدالتیں ہوں یا پھر ریاستی مشینری ہو، اس کو حوصلہ دینے کے لیے بھی تو کوئی ایک سپورٹ چاہیے نا سر۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ موجود ہے یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے باہر کے دشمنوں سے زیادہ ہمارے اندر کے لوگوں نے اب تک کام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ واقعات بہت ہیں، اس طرح کے واقعات جس میں ہندو مسلم، کرسچن مسلم، شیعہ سنی، اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے اور اس کو شدت میں بدلا گیا، اور ہزاروں لوگ اسی معاشرے کے اندر اس کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ توہین رسالت کے عنوان سے، توہین قرآن کے عنوان سے بعض کیسز میں حقیقتاً جرم بھی کیا گیا، اور بعض کیسز میں لوگوں نے جھوٹے الزام کے تحت بے گناہوں کو مارا۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس حوالے سے ایک مکسچر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے آج تک کتنے کیسوں کے فیصلے کیے؟ جن کیسز کے عدلیہ نے فیصلے نہیں کیے، اس کے نتیجے میں اگر معاشرے کے اندر شدت پسندی نہیں بڑھے گی تو پھر اور کیا بڑھے گی؟ جب ایک بندہ یہ دیکھے گا کہ میں مذہب کا سلوگن استعمال کر کے چاہے جتنے بھی لوگوں کو قتل کر دوں، کوئی طاقت مجھے سزا نہیں دے سکتی، تو اس کے نتیجے میں جرم کا احساس ختم ہوگا اور بہادری اور شجاعت کا احساس پیدا ہوگا، جرم کی ترغیب شروع ہو جائے گی۔ یہی اسلامی ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے وہ عرب ممالک جہاں پر قانون نافذ ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کے کیسز کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر جب ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ واضح ہے کہ وہاں پر قانون ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جب تک قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو، اگر کسی شخص نے ایسا کوئی جرم کیا، توہین کی، تو اس کو قانون کے مطابق لٹکایا نہ جائے، اور اگر کسی نے خامخواہ میں کسی بے گناہ پر الزام تراشی کی، اس کو مار دیا، تو اس الزام تراشی کر کے مارنے والے کو اس جرم میں تختہ دار پر لٹکایا نہ جائے۔ تو کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن ان واقعات کے انجام پانے کے ایک ہفتے تک سارا معاشرہ روتا ہے، سارے صحافی روتے ہیں، میڈیا چینلز روتے ہیں، حکمران روتے ہیں، جیسے ہی خبر پرانی ہو جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ موقع صرف سیالکوٹ کے کیس کو ڈسکس کرنے کا نہیں، اس بیماری کو ڈسکس کرنے، اس کے علاج کی تشخیص اور علاج کی تشخیص کے بعد آپریشن کا موقع ہے کہ اس ناسور کو، اس فکر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، تاکہ معاشرہ 25 کروڑ کا معاشرہ چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال نہ بنے۔ پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن۔ میں یہی نکتہ، یقیناً میں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اس کے لیے کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے۔ مفتی زبیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیانہ سیالکوٹ کو لے کے علماء نے بڑا ایک اچھا کنڈکٹ دکھایا ہمیں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ وفاق المدارس جیسے ایک فورم اس سارے کیس کے اندر فریق کے طور پہ سامنے آئے، تاکہ پوری قوم کو ایک میسج جائے کہ اگر ظلم و بربریت مذہب کے نام پہ ہوگی تو علماء بھی مقتول اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کیس کے اندر وفاق المدارس کو بھی فریق بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک وفاق المدارس کا تعلق ہے تو وفاق المدارس کی قیادت کا بار بار اظہار مذمت، باقاعدہ سری لنکن ایمبیسی میں جانا، وہاں جا کر کے تعزیت، اظہار افسوس
اور پھر قوم کے نام بار بار پیغامات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ سب کے سامنے واضح طور پر آ چکا ہے، اور پوری قیادت وفاق کا یہ معاملہ کلیئر کٹ سب کے سامنے آیا، اور دل کے ساتھ کرب کے اظہار کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ باقاعدہ فریق بنے، تو میں کوئی وفاق المدارس کا کوئی ذمہ دار یا کسی بھی سطح یا کسی بھی درجے کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں۔ آپ عالم دین ہیں سر، آپ ایک اس ملک کے شہری ذمہ دار آدمی عالم دین ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تجویز کے طور پر آپ نے ایک بہتر تجویز دی، واقعتاً آگے بڑھ کر کے ہمارے تمام مسالک و مکاتب فکر کے علماء کو آنا چاہیے، فریق چاہیے۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے، دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عدالتی سسٹم کمزور ہے، تو اس کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جو توہین رسالت کے حقیقی مرتکب اور مجرم تھے، عدالتوں نے ان کے اوپر صحیح، سپیڈی، منظم، منصفانہ فیصلے نہیں کیے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ایک معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں نے ان کو صحیح طور پر سزا نہیں دی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ ایک پہلو یہ۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کہیں الزام کی بنیاد پر اس طرح ہجوم اور بلوے نے اٹھ کر کسی کی جان لے لیے، تو الزام لگانے والوں کو بھی عدالتوں نے سزا دینے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی دو طرفہ ہر معاملے میں عدالت کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا سیال کوٹ میں رمضان کے دنوں میں 2 معصوم حفاظ بچوں کو بلوے نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر کے ان کی لاشوں کو کھمبے پہ لٹکایا تھا یا نہیں لٹکایا تھا؟ بتائیے مجرمین کہاں ہیں، بلوہ کہاں ہے، ہجوم کہاں ہے؟ تو ہم جب یہ عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو جامع عدالتی نظام کی، کیوں ڈاکو کو جتھا پکڑ کر کے مار دیتا ہے؟ کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں رہا۔ تو اب عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے اس اعتماد اور کانفیڈنس کو ریسٹور کرے، بحال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میثاق بنانا پڑے گا۔ میں آج آپ کے پروگرام سے میثاق کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر تمام اسٹیک ہولڈر کو میثاق کے نکات اشارے میں سن لیں۔ پہلا نقطہ، توہین مذہب ہرگز قابل برداشت نہیں۔ اللہ، رسول، انبیاء، قرآن، شاعر اسلام کی توہین اشارتاً یا کنایتاً ہرگز برداشت نہیں۔ نمبر 2 نقطہ، توہین مذہب کا معاملہ جتنا سنگین ترین ہے، اس کے ثبوت کا طریقہ اتنا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جو الزام لگائے گا اس کو بھی سخت ترین، کڑی اور سنگین سزا دی جائے گی۔ تیسرا نقطہ، عدالتیں فوری فیصلہ کریں۔ چوتھا نقطہ، حکومت قانون کو اپنا راستہ بنانے دے۔ حکومت بیرونی اور غیر ملکی مداخلتوں پر، ماضی کے اندر ہم نے دیکھا غیر ملکی مداخلتوں پر عدالتوں پر اثر انداز نہ ہوں۔ چوتھا نقطہ وہ یہ ہے جو شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سیال کوٹ میں سلوگن جو دے رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے، میرا آپ سے سوال ہے، ایسے سلوگن لگانے والے، نعرے لگانے والوں سے کیا ماضی میں ہمارے پاکستان کے اندر باقاعدہ کئی سیاسی جماعتوں نے ووٹ کے سرسری فائدے کے لیے اتحاد کی پینگیں نہیں بڑھائی ہیں؟ کیا ہم نے یہ سڑکوں پہ مناظر نہیں دیکھے؟ تو یہ سیاسی جماعتوں کو بھی میثاق پر آنا پڑے گا۔ یہ نکات ہیں، یہ آپ کا ایک فریم ورک ہے، اس میں ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنا اپنا کام بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، ورنہ سیال کوٹ جیسے واقعات یہ الارمنگ ہے۔ ہر ایک بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، غم کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے واقعات کا دوبارہ اعادہ ہم کو نہ دیکھنا پڑے۔ یقیناً اسی اچھی نوٹ پہ آج کا شو ختم کرتے، ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔